अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है इस वक्त अगर हम सियासी हवाले से जाएं तो गर्मा गर्मी जारी है। अगर आप मसाइल की तरफ हैं वहाँ भी गर्मा गर्मी जारी है। सियासी जंग की वजह से जो इस वक्त सियासत की जंग लड़ी जा रही है उसमें अवाम ज़लील ख्वार हो रही है, अवाम के मसाइल बढ़ रहे हैं। इसी तरफ मैं आज थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, वफाकी हुकूमत ने मैपको में जो कमर्शल बिजली के मीटर्स थे उन पर 6,000 रुपये सेल्स टैक्स लगा दिया था। फिर फैसला हाई कोर्ट अदालत ने दिया था टैक्स वापसी के लिए। फिर अब वापडा वालों ने ये लोग इतराज़ कर रहे हैं कि हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, जिसकी वजह से आप बिल आप जमा कराएं। अब ये समझ नहीं आ रही कि क्या वाकई इनको नोटिफिकेशन नहीं मिली या इन लोगों की गेम है कि एक बार पैसे जमा आ जाएं, चलो हुकूमत के ख़जाने में पैसे जमा आ जाएं, फिर बाद में सार्फिन को आहिस्ता आहिस्ता करके वापस कर देंगे, या ये मसला है या वाकई इन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला। अब इन हालात में आप देखें कि जो इन्होंने टैक्स नाफिज किए हैं बिजली के बिलों पर, एक आम सा सारिफ है उस पर भी जुल्म के पहाड़ ढा दिए हैं। मेरे पास इस वक्त 2-3 ऐसे बिल मौजूद हैं। एक का 32 यूनिट था जिसका बिल 9,000 आया है। आप मुझे ये बताओ कि 9,000 या 10,000 अगर एक घर का बिल आ जाए, हालांकि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर घर के अखराजात करे वो भी 30,000 का माहाना बजट होता है, जिसमें आप अगर एक हिस्सा बजट का वो उसमें दे दे, 2 हिस्से से वो क्या करेगा। ये हुकूमत की अपनी नाअहली है। अगर वो लोग नहीं कर सकते, यानी गवर्नमेंट नहीं चला सकते, तो वो मकसद इतनी वो इन पर जुल्म करें। आप अगर इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया जाए, अवाम अगर रोडों पर निकला या सड़क पर निकला, उन पर मुकदमात होंगे। इसी तरह आप जो असल पोजीशन है, ये लोग अपने मुकदमात के ज़रिए लोगों को, पाकिस्तानी कौम को ये मुकदमात के ज़रिए और उन्हें बंद करने के ज़रिए इजहार राय पर ये लोग पाबंदी लगा रहे हैं, मुख्तलिफ ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल करके। आप मुझे ये बताएं कि क्या वो मैं अपनी बात करता चलूँ, क्या मैं अपनी जो मुझ पर अगर कोई इस किस्म की बात हो, मैं अगर अपनी एहतजाज करता हूँ, अपने हक़ के लिए निकलता हूँ, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए? क्या मैं पाकिस्तान का शहरी नहीं हूँ? अगर ऐसी बात की जाए, ये लोग कहते हैं कि इदारों पर ये लोग उंगलियाँ उठा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि वो इदारे हैं, अदारे किस लिए बनाए गए हैं? पाकिस्तान के शहरियों के लिए बनाए गए हैं, पाकिस्तान के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं, पाकिस्तान के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए बनाए गए हैं। अगर वो काम बेहतर ना करें, अगर मैं शहरी ना उठूँ, शहरी अंगुली ना उठाऊँ, शहरी अपनी वो ना करे, फिर कौन करेगा? मतलब वो फिर हमारे लिए तो नहीं बनाए गए, वो तो फिर उनकी अपनी आयाशों के लिए बनाए गए हैं इदारे, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं। मैं अपनी इजहार भी नहीं कर सकता ऑन कैमरा या ऑन एयरलाइन पे। आप लोग देख सकते हैं जो इस वक्त पोजीशन मुल्क में जारी है, शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो चलो पार्टी का अपना मसला है, हम उस पर डिस्कस नहीं करते। बाकी एयरवाई न्यूज़ के हमारे जो क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, हमें इजहार उनके साथ इजहार यकजहती का सबूत देना चाहिए। उनके न्यूज़ ऑफ हेड को गिरफ्तार किया गया है, ये नहीं करना चाहिए थे, उनको करना चाहिए हुकूमत को। ये अगर एक शहरी आता है पाकिस्तान का, या एक शहरी या 2 शहरी जो भी आते हैं, अगर वो इजहार राय नहीं कर दे सकते, फिर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए इन पर भी। तो हम जितना भी जुल्म करते रहें, आप लोगों ने नहीं बोलना, फिर उनको खुशराही बना दिया जाए, खुशरे बन रहे हैं। इस तरह तो इजहार राय नहीं दे सकते, बिल्कुल किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते। अगर जो कुछ भी होता रहे मुल्क में जिस तरह महंगाई होती जा रही है, या जिस तरह जुल्म किए जा रहे हैं आवाम के साथ, फिर ना इंसान बोले, खामोशी से बैठा रहे। ये लोग तो यही को चाहते हैं, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हर शहरी का हक है अपने इदारों में ऐसा गलत काम हो रहा है, या इदारों पर अगर उनसे कोई ऐसी काम हो रहा है तो उसकी निशानदाही करे और अपनी इजहार राय भी दे सके। आज़ादी को इसे कहते हैं। फिर हम अपने आप को आज़ाद तो ना समझें, हम आज़ाद तो नहीं हैं। हम तो फिर यही समझें कि हमने खामोश रहना है, हम पर जो भी जुल्म होता रहे, हमें अगर हम बोलते हैं तो हमें जेल में बंद कर दिया जाता है। ये तो कोई इजहार पाकिस्तान में रहने का हक़ नहीं है किसी शहरी को। अच्छा मुझे नाज़रीन ये आप अंदाज़ा लगाएं, मैं तो ये बात समझ रहा हूँ, हमारे जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम इदारों के सरबराहान हैं, वो उन्होंने दूसरे ममालिक की नेशनलिटी क्यों ली हुई है? उनकी फैमिलीज दूसरे ममालिक में क्यों रह रही हैं? पैसा हमारा होता है, टैक्स हमारा होता है,
ہمارے ٹیکس سے وہ لوگ تنخواہ لیتے ہیں، ہمارے ٹیکس سے وہ کرپشن کرتے ہیں، کرپشن کر کے پھر غیر ممالک میں اپنی جائیدادیں بنا لیتے ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ ہم پھر کہاں جائیں؟ وہ تو چلو ہمارے ملک کا جو حال ہوگا بحران میں جائے گا یا جو بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا پاکستان پر اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. لیکن یہ لوگ جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہمارے پر ٹیکس لگا رہے ہیں، ہم سے یہ زبردستی وصولیاں کر رہے ہیں، یہ جو ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ کر کے یہ خود وہاں پر اپنی جائیدادیں غیر ممالک بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ اچھا یہ ہمارے سیاستدان دیکھیں، یہ تو وہ یہی مسئلہ بنے گا لوگوں کا. یہ تو صرف جہاز پر بیٹھنے کا ٹائم مانگیں گے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیں، ہم جہاز پر بیٹھے ہم چلے جاتے ہیں، عوام جانے آپ لوگ جانے. اس طرح تو میرے خیال میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے عوام کے ساتھ. اب عوام پر اظہار رائے کی پابندی لگا دی گئی ہے، وہ روڈوں پر نہیں نکل سکتے، وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے. آپ یہ نہ کہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ادارے جو کوئی ادارہ بھی ہے اس کے ہیڈ سے لے کر آخری جو نائب قاصد ہے اس نائب قاصد کے خلاف بھی آپ لوگ نہیں بول سکتے، چاہے وہ کرپشن کر رہا ہے، چاہے وہ ظلم کر رہا ہے، چاہے آپ نہیں بول سکتے. پابندی لگا دی گئی ہے. پابندی یہ نہیں ہوتی ظاہراً یہ لوگ، میں آپ کو مثال دیتا چلوں ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی، اگر کوئی میں پورے پاکستان کا بتا رہا ہوں، ایک تھانے کے خلاف اگر آپ صحافی ہے، اگر انہوں خبریں لگاتا ہے، دوسرے دن اس پر مقدمہ ہو جاتا ہے، اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. پھر اس طرح تو وہ کسی صحافی اپنی ذاتیات پر کوئی خبر نہیں لگاتا، اس کو لوگ آتے ہیں، وہ اپنے اس کی آواز پہنچاتا ہے ایوان بالا تک، وہ دوسروں کے مظلوم کی آواز کی عکاسی کرتا ہے، اس پر یہ لوگ پابندی لگاتے ہیں مختلف اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر کے. یہ تو حالات جو اس وقت یہ کر رہے ہیں یہ بہت غلط کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. اب پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آپ ٹھیک ہے آج ایئر پر بندش کر دیں، ان کے جو ڈائریکٹر ہیں، ہیڈ آف نیوز آف ہیڈ ہیں، اس کو گرفتار کر لیا اور باقی ان کے مالکان کے خلاف مقدمات ہو گئے. اسی طرح کل دوسرے چینل پر، پھر تیسرے چینل پر. یہ جو آزادی اظہار ہے، صحافت جو کہتے ہیں کہ ملک کا چوتھا ستون ہے، یہ تو اس کو دبا رہے ہیں مختلف طریقوں سے. تو اگر یہ چیز ختم ہو گئی پھر تو میرے خیال میں اس وقت جو استعمال ہو رہا ہے سوشل میڈیا، ورنہ یہ لوگ تو سوشل میڈیا پر پابندی لگاتے، لیکن یہ لوگ نہیں لگا سکتے کہ وہ غیر ممالک میں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ورنہ یہاں پر بھی یہ لوگ کر لگیں. لیکن جو سوشل میڈیا جو استعمال لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی یہ مقدمات کر دیتے ہیں سائبر کرائم یا مختلف اداروں کے ذریعے، جھوٹ پر مبنی اگر تحقیق. دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کم از کم اس کی تحقیقات تو پہلے کرنی چاہیے، اس کے بعد اس کو گرفتار کیا جائے، اس کے خلاف جو بھی ہے کارروائی. پہلے تحقیقات کو ہونی چاہیے، تحقیقات کریں آیا اس میں وہ ملوث ہے یا نہیں ہے. دوسری بات، اگر وہ کوئی بھی ادارہ ہے اس پر اگر وہ انگلی اٹھا رہا ہے، پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، نشاندہی کر رہا ہے، پہلے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے بھی کیا واقعی وہ جو جس پر وہ انگلی اٹھا رہا ہے یا جو کچھ کر رہا ہے کیا آیا وہ تو ملوث نہیں ہے اس میں. پھر اگر وہ جھوٹ نکلے پھر اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ تو کوئی نہیں، اب آپ بول نہیں سکتے، بولنے پر پابندی، آپ پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اب میں آپ کے سامنے آن کیمرہ میں بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہا ہوں. اب اس کا بھی مجھے اگر پابندی لگا دی جائے کہ آپ اظہار خیال نہیں کر سکتے، پھر میرے خیال میں پاکستان میں رہنے کا مجھے حق نہیں ہے. لیکن رہنا ہے، مجبوری ہے، اور کہاں جا سکتے ہیں. ہم لوگ ان لوگوں نے یا حکمرانوں نے، اداروں نے جکڑ رکھا ہوا ہے. ہم 3 وقت کی روٹی جو ہے وہ مشکل پوری کر رہے ہیں. آپ میرا اپنا ذاتی کا سمجھیں کہ میرا 11,000 گھر کا بل آیا ہے اور 9,000 روپے دفتر کا بل آیا ہے. 32 یونٹ چلے تھے دفتر میں، صرف 32 یونٹ پورے ایک ماہ میں، 32 یونٹ کا 9,000 انہوں نے دیا ہے، 20,000 روپے بل انہوں نے دیا ہے. آپ بتائیں میں ایک آدمی، ایک میڈیا کا بندہ ہوں اور میری کیا آمدنی ہوتی ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. 20,000 ماہانہ بل اگر میں والدہ کو، میں آپ کو دیتا رہوں پھر ہم کہاں جائیں گے. پھر یہ اگر بجلی چوری ہوتی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں بجلی چوری کر رہے ہیں. نہیں، آپ اتنا مہنگی جو کر رہے ہیں استعمال، یہ تو میں سے آپ کو بجلی کا بتا رہا ہوں. اس طرح تو اور اس کے ادویات ہوتی ہیں، ماہانہ جو گھر کے اخراجات ہوتے ہیں، علاج مال جو ہوتے ہیں، ادویات ان لوگوں نے اتنی مہنگی کر دی ہے، اتنی مہنگی کر دی ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو ایک دوائی 50 روپے کی ملتی تھی ان لوگوں نے یہ 200 روپے کی کر دی ہے. آپ وہ کیونکہ اندھے طریقے سے ہماری جیب کاٹی جا رہی ہے ادویات کے ذریعے.
وہ عوام پر بہت کم اثر پڑتا ہے. اثر تو پڑتا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں ہوتی اس کو کیا وہ کس طرح وہ کر سکتا ہے, لیکن وہ نقصان پھر بھی اس کا ایک عام شہری کا ہو رہا ہے. اچھا یہ دیکھتے چلیں آپ, اس وقت سندھ اور پنجاب, پہلے سندھ میں لمپی سکن ایک جانوروں میں بیماری آئی تھی, پہلے سندھ میں رہی ہے, اب سندھ سے پنجاب میں آ گیا ہے. پنجاب میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے کاشتکاروں کا. جن لوگوں نے یہ جانور رکھے ہوئے تھے, گائے یا ان کے بچڑے بیل وغیرہ, ان پر لمپی سکن کی جو بیماری آئی ہوئی ہے اس پر. اچھا پنجاب حکومت یا وفاق کی حکومت, ان لوگوں نے اس بیماری کے لیے جو ذمہ دار اور کاشتکار ہے اس کو تحفظ, اس کے جانور کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ ایک اندازے کے مطابق, میں بالکل آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ یہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے, اربوں روپے کا. اس کا نتائج کیا ہوں گے؟ آپ کو دودھ نہیں ملے گا, آپ کو دہی نہیں ملے گی, آپ کو گوشت کا بحران ہو جائے گا. اس طرح یہ جو بحران ہے ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ 1 ماہ کے بعد آپ دیکھنا آپ کو دودھ نہیں ملے گا اپنے بچوں کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گوشت نہیں ملے گا کھانے کے لیے. یہ تو بعد میں رزلٹ نکلے گا جب, حالانکہ ہمارا پنجاب جو ہے, ہمارا ڈیرہ غازی خان یا جنوبی پنجاب کا جو علاقہ ہے, یہ سریکی والا جو علاقہ ہے, یہاں پر بڑے بڑے جانور, بڑے اعلیٰ نسل کے جانور پالے جاتے تھے اور ان کو غیر ممالک میں بھیجا جاتا تھا. دبئی, سعودی عرب اور مختلف ممالک میں, عمان, ایران, وہاں پر ان جانوروں کو سیل کیا جاتا تھا, جس سے کافی سارا مبادلہ آتا تھا جو ذمہ دار کاشتکار کے پاس. اب کہاں سے ہوگا؟ اس کا نقصان کس کو جائے گا؟ ذمہ دار کو تو کاشتکار کا نقصان تو ہو رہا ہے, ویسے بھی وہ ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے. اب اس کا نقصان گورنمنٹ کو بھی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں زراعت کو انہوں نے ختم کر دیا ہے, اتنا مہنگا ڈیزل کر دیا ہے ان لوگوں نے, اور اس کے ساتھ کھادوں کا ریٹ بڑھا دیے ہیں, زرعی ادویات جو ہیں اس کے ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں. میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں خود بھی ذمہ دار ہوں, میرا کپاس میری کاشت اپنی ذاتی ہے, وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت تک ہم نے 3 یا 4 سپرے لگائی ہیں زرعی ادویات کی. 10,000 کا تقریباً آ رہا ہے 1 ایکڑ پر, اس وقت تک پہنچا ہے 10,000 تک صرف زرعی ادویات کا خرچہ. اور اس طرح کھاد ہے, اس طرح ڈیزل جو مہنگا کیا گیا ہے, کیونکہ نہروں کا نظام ویسے بھی ختم پنجاب میں ہو چکا ہے. ہمارے علاقے میں جو نہریں آتی بھی نہیں ہیں, ہماری بدقسمتی رہی ہے. ہمارے علاقے کے منسٹر ایریگیشن رہے ہیں, انہیں کوئی توجہ نہیں دی اس طرف. اور جنوبی پنجاب کے جو بڑے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں, ہم نے یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے, وزیر اعلیٰ بھی یہاں کے رہے ہیں, اور اس میں PML کے نون لیگ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ بھی ہمارے اس حلقے کے ہیں. انہوں نے نہروں کے لیے کیا کیا ہے؟ ذمہ دار اور کاشت کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے بتائیں. کہ لوگ الیکشن کے ٹائم تو آ جاتے ہیں, یہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں, ہمارے باپ کی پگڑی کا مسئلہ ہے, مہربانی کرو ہمیں ووٹ دو. اس قسم میں یہ لوگ ووٹ لے جاتے ہیں اپنے مختلف ڈراموں کے ذریعے. اب ذمہ دار اور کاشتکار جہاں اب پھٹی کرنے آپ کے سامنے ہے, یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. 4,000-4,500 زیادہ 5,000 روپے فی من یہ لوگ خرید رہے ہیں بیپاری. حالانکہ ریٹ اس طرح نہیں ہے, ریٹ اس کا ڈالر کے حساب, روئی کا جو ہوتا ہے ڈالر کے حساب سے ہوتا ہے. لیکن یہ کون پوچھے ان لوگوں سے؟ کوئی ہے چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ کا؟ کوئی ہے ایسا ادارہ جو ان لوگوں سے پوچھے؟ دوپہروں سے یہ جو بیٹھے ہیں آڑتیں لگا کر, ان سے پوچھنے والا, ان کے خلاف کارروائی کرنے والا بھی, آپ کیا ریٹ پہ خرید رہے ہیں کیا, کوئی نہیں پوچھنے والا. انہوں نے اگر میں آپ بتاتا چلوں, ایک قصبہ ہے, یونین کونسل کا چھوٹا سا قصبہ ہے, اچھا وہاں پر 8-10 بیپاری ہوں گے, آڑتی ہوں گے, وہ شام کو میٹنگ کرتے ہیں, بھی ہم نے کل کپاس جو ہے پھٹی جو ہے یہ ہم نے خریدنی ہے 4,000 سے 4,500, اس سے اوپر جانا بھی کسی نے نہیں ہے. اچھا جو اس علاقے کا جو ذمہ دار ہوتا ہے کاشت کا, وہ کہاں جاتا ہے پھر؟ مجبوری دیتا ہے ان کو, کیا دوسرے شہر میں نہیں جا سکتا, دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتا وہ, کیونکہ علاقہ جو مہیا انہیں کو وہ فروغ کرتے ہیں. اس طرح یہ زراعت کو تباہ کر رہے ہیں. زراعت بالکل آپ کو بچائیں 0 پہ آ گیا, حالانکہ 55% زراعت کا انحصار پنجاب کی ترقی اور ملک کی ترقی کے لیے 55% ہے, 55%. اور بہت جلد گندم کا بحران ہوگا, وہ دیکھ لینا آپ لوگ. یعنی اس طرح یہ پتہ نہیں ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا بنے گا اس عوام کا, اور غریب خاص کر غریب عوام کا. جن لوگوں نے جائیدادیں, مافیاز, سود خور, جو کرپٹ لوگ ہیں, ان لوگوں نے اپنی جائیدادیں بنا رکھی ہیں غیر ممالک میں, اکاؤنٹس بھی بنا رکھے ہیں غیر ممالک میں. یہ پیسہ وہاں پر ڈال رہے ہیں, غیر ممالک میں یہ منتقل ہو رہا ہے پیسہ. ڈالر بھی یہ لوگ کر رہے ہیں اپنے ذرائع سے
وہ मालूमात हमें मिली है कि ये लोग कर रहे हैं अपने मुख्तलिफ ज़राए से। अच्छा, ये लोग वहाँ पर जा रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं। गरीब आवाम जो है, जो गरीब लोग है, जो ज़्यादातर तबका भी गरीब का है, मिडल मैन है, वो कहाँ जाए? ख़ासकर सफ़ेद पोश जो होता है वो कहाँ जाए? मज़दूर की हालत वैसे अबतर हो चुकी है, वो तो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है, पता नहीं क्या हालात होंगे। आप देख लें इलाके में जो अब पहले कभी कभी कोई भिखारी होता था, भीख मांगने वाला, अब आप एक जगह पर बैठ जाएं, आप सारा दिन वहाँ पर बैठें, मैक्सिमम आपको 200-150 भिखारी आएगा आपसे भीख मांगने के लिए। भीख मांगने वालों की तादाद बढ़ गई है। ये क्यों बढ़ी है? ये अपनी हुकूमत की नाअहली की वजह से बढ़ी है। हुकूमत ने जो जुल्म ढाए हुए हैं गरीबों पर, वो मजबूर हो गए हैं इस भीख मांगने पर। वरना कौन भीख मांगता है? हर इंसान का अपना ज़मीर होता है। अपने ज़मीर को मुर्दा करके, ज़मीर को मार कर, अपनी घर के हालात देखकर, अपने बच्चों की भूख को देखकर, अपने मसाइल देखकर वो फिर मजबूर हो जाता है भीख मांगने पर। ये शरह आहिस्ता आहिस्ता भीख मांगने वालों की बढ़ रही है। आप देखें, ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक बात है। 5 साल 10 साल तक बहुत हालात हमारे पाकिस्तान के गंभीर हो जाएंगे। अब तो ऐसी पोजीशन बन चुकी है कि हमारे पाकिस्तान को कर्जा कोई नहीं देता। जिस मुल्क पर आप जाएँ, कर्जा नहीं, कर्जा तो एक आम चीज़ होती है कि जो हमने वापस करना होता है, कर्जा भी हमें नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि पिछले कर्जे हम लेकर खा चुके हैं। ये हम नहीं खाते, आवाम पर इन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। ये खुद सियासतदान हड़प कर गए हैं। हम तो अपना टैक्स दे रहे हैं, टैक्सों से इदारे चल रहे हैं, टैक्सों से तनख्वाहें चल रही हैं। कौन सा पाकिस्तान का ऐसा शहरी मुझे एक बता दें जो टैक्स नहीं अदा करता? एक शहरी बता दें जो टैक्स नहीं अदा करता। वो मुख्तलिफ ज़राए से टैक्स देता है, बिजली के बिल के ज़रिए, ज़रिए अद्वियात के लिए, अपनी इंसानी अद्वियात के ज़रिए। अच्छा, इसके अलावा जो घर के वो सौदे सल्फ खरीदता है उस पर सेल टैक्स लगा हुआ है। ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर सेल टैक्स नहीं लगा हुआ? टैक्स नहीं। कौन सा एक शहरी है मुझे बताएं जो टैक्स नहीं? हम तो पाकिस्तान में बैठने का अपना किराया दे रहे हैं, बाज़िया टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, जबकि फैसिलिटीज़ का अगर पूछा जाए इन लोगों से, ये लोग खुद मुख्तियार हैं। अगर इनके खिलाफ बात की जाए, निशानदेही की जाए, इज़हार राय की जाए, फिर मुकदमात होते हैं, हम लाठी चार्ज होती है, हमें अंदर बंद कर दिया जाता है। नहीं, ये तो अजीब पोजीशन बात। ये लोग तो इस तरह पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं जहाँ पर इंतहाई हालात ख़राब, जो मुस्तक़बिल है में ख़तरनाक नज़र आ रहा है। आवाम के लिए शदीद परेशानी का सामना हो रहा है। मैं क्योंकि ये बातें थी 2-4 ऐसी जो मैं नाज़रीन से अब शेयर करना चाहता था। अब इससे मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए मुतालबा भी करूँ, किससे कर सकता हूँ? क्योंकि वो लोग तो वैसे भी अपनी जंगों में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने के चक्कर में हैं। अब मुतालबा इन मसाइल का किया जाए तो किससे किया जाए? मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं कहूँ कि वज़ीर आला से मुतालबा करता हूँ, वज़ीर आज़म मुतालबा करता हूँ, सदर पाकिस्तान मुतालबा करता हूँ, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मुतालबा करता हूँ, चीफ़ ऑफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ, कोई नज़र नहीं आ रहा। हर बंदा अपनी में लगा हुआ है, एक दूसरे की टांगें खींचने के चक्कर में लगा हुआ है। मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसा कोई अल्लाह ताला को ऐसा इंसान भेजे पाकिस्तान में जो इन सारों को एक साथ बिठा दे। यानी अल्लाह ताला इन लोगों के दिलों में रहम पैदा कर दे। कोई गायब से ऐसा कोई आ जाए पाकिस्तान के लिए, तो हमदर्दी का मसला भी इसी तरह पाकिस्तान को बचाना है। मैं आपको बात बताता चलूँ, पाकिस्तान के जो हमारे माफियाज हैं बड़े बड़े, जिन लोगों का पैसा बहुत जमा किया हुआ है, अगर वो चाहे तो पाकिस्तान का कर्जा 1 दिन के अंदर ही वापस कर सकते हैं। जो भी पाकिस्तान का कर्जा है वो वापस हो सकता है। अवाम अपने पैसों से अवाम गरीब, मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे कह रहा हूँ जो माफियाज हैं, जिन लोगों ने खराबपति अरबपति बन चुके हैं, अगर वो चाहें तो वो कर्जा वापस हो सकता है। हमारा पाकिस्तान फिर उसी सतह पर आ सकता है। आप ये देख लें, दूसरे ममालिक हैं हमारे साथ साथ, जो इंडिया है, बांग्लादेश है, ईरान है। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ, पिछले दिनों मेरा बलूचिस्तान के इलाके में विज़िट हुआ तो मैं वहाँ से शैम्पू ले आया और दूसरे सामान ले आया। ईरानी सामान था जो वहाँ से स्मगलिंग होकर आ रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, देखिए, ये दिलचस्प बात ये आपको बताता चलूँ, वो इस वक्त हमारा जो डरा गाजी खान है, ये बॉर्डर पर है, बलूचिस्तान और पंजाब के बॉर्डर पर मौजूद है। हम वहाँ पर आप देखें, वो बलूचिस्तान में वो स्मगलिंग जो आता है, कुकिंग ऑयल आता है, शैम्पू आते हैं, साबुन आते हैं, सर्फ आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हल इंतहाई कम रेट पर उनको मिलता है और इंतहाई मयारी चीज़ें मिलती हैं दूसरे ममालिक की। अब वो बलूचिस्तान में यूज़ हो रही हैं, वो हलाल हैं। अगर थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस हो जाए, पंजाब में आ जाए, वो हराम हो जाती है। पंजाब के आवाम के लिए हराम है। ईरानी तेल जिस तरह स्मगलिंग, धड़ाधड़ ईरानी तेल स्मगलिंग हो रहा है।
صرف وہ کون کما رہا ہے؟ وہ مافیاز کما رہے ہیں، جو بڑے بڑے مافیاز ہیں جن پر سرپرستیاں ہیں سیاستدانوں کی۔ روزانہ کی بنیاد لاکھوں لیٹر تیل سپلائی بلوچستان سے پنجاب میں ایران والا سپلائی ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک عام آدمی اگر 5 لیٹر یا 10 لیٹر اپنی کین میں چھوٹی سی ڈبے میں لے کر بلوچستان سے پنجاب میں آتا ہے، اس کو نہیں آنے دیا جاتا، کہتے ہیں یہ خلاف قانون ہے۔ جب 1 لاکھ کے ٹینکر فل ہو کر آتے ہیں، کیا وہ کہاں سے گزرتے ہیں؟ یہ لوگ جو راستے میں بیٹھے ہیں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، بس یہ سب کرپشن میں لگے ہوئے ہیں، تمام ادارے کرپشن میں لگے ہوئے ہیں، اپنی یہ جیبیں بھر رہے ہیں، کسی کو کسی کا خیال نہیں ہے، صرف کمائی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ بس میں اپنا کروں، میرا دوسرا سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ محرم الحرام، کل ہی ہمارا عاشورہ گزرا ہے، 10 محرم الحرام تھا، تمام مسلمانوں نے اہل بیت کے ساتھ یکجہتی کی۔ اچھا، وہ بہت سے لوگوں نے پوسٹیں لگائی ہوئی تھی کہ لنگر خیراتیں اس طرح کی قسم کی، بالکل ہمیں کرنی چاہیے، لازمی کرنی چاہیے، ہر انسان اپنے وسعت کے مطابق کرے۔ اچھا، لیکن یہ دیکھیں ہم کم از کم، یا یہ لوگ جو کر رہے ہیں، ایک غریب کے ساتھ ظلم کر کے ان کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کر کے یہ حرام کی کمائی کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں یا اکٹھی کر رہے ہیں سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے یا دیگر ذرائع کے ذریعے یہ لوگ کرتے ہیں، پھر بڑی بڑی خیراتیں کرتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں۔ کیا یار، مجھے سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں یہ لوگ کیا مذاق کرتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے۔ کم از کم ایک انسان کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ، بس میں دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے ہم سب پر رحم فرمائے اور کوئی اچھے حکمران لائے، اور اگر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں پاکستان کی پیار و محبت کسی طرح پیدا کر دے۔ دعا کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، کوئی چارہ بھی نہیں ہے ہمارا، کیونکہ اظہار رائے پر بھی ہم پابندی لگ چکی ہے، ہم بول بھی نہیں سکتے، احتجاج بھی نہیں کر سکتے، اگر کیا گیا تو وہ ہمارے خلاف مقدمات ہوں گے، ہم پر لاٹھی چارج ہوگا، ہمیں جیلوں میں بند کر دیا جائے گا، ہمیں ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ یہ ہم اظہار رائے بھی نہیں کر دے سکتے اپنی، اور اس طرح یہ آپ کو کہوں کہ میں اپنے حق کے لیے مجھ پر جو ظلم ہوتا ہے اس کے لیے احتجاج بھی نہیں کر سکتا۔ ایک عام سے عام ایک نائب کا صدر دفتر کا، اس کے خلاف بھی میں احتجاج نہیں کر سکتا، اور نہ میں کوئی ایسی بات کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ بھی پاورفل ہے۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے محکمہ جات ہیں جو وہاں پر نائب کا سے جو ہے وہ ایکسین، ایس ڈی او، ڈی ایس پی، ایس پی، ہر ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ اپنے چپراسی کے ذریعے لین دین کرتا ہے، ان کے ذریعے سب جو چپراسی جو نائب کا صدر ان کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نائب کا کے خلاف بات نہیں کر سکتے، یہ نہ کل کو ہمارے خلاف مقدمات ہو جائیں، ہمیں ذلیل کیا جائے، ہمیں رسوا کیا جائے۔ لیکن یہ جذبہ تو ہے ہمارا، یہ لوگ جذبہ ہمارا مار رہے ہیں، ہمیں خسرا کر رہے ہیں، خسرا۔ میں اپنی بات، میں ہر بات اپنے پر اس لیے لے رہا جا رہا ہوں کہ اگر دوسرے پر بات کرتا ہوں کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ عوام، یہ پوری موج سمیت عوام کو لوگ خسرا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہ گنگے ہو جائیں، یہ بہرے ہو جائیں، ہم جو کچھ کرتے رہیں یہ کوئی نہ بولے۔ یہ بڑا پھر کیا آتی ہے ہماری، یہ بڑا مہذب ادارہ ہے، سارے ادارے مہذب ہیں، کون سا ادارہ مہذب نہیں ہے مجھے بتائیں آپ؟ میڈیا مہذب نہیں ہے جو ملک کا چوتھا ستون ہے، ہماری انتظامیہ مہذب نہیں ہے، ہمارے عدلیہ مہذب نہیں ہے، ہماری پاک افواج مہذب نہیں ہے، کون سا ادارہ ہے جو مہذب نہیں ہے مجھے آپ بتائیں؟ جو مہذب نہیں ہے اس کو ختم کر دیں۔ تمام ادارے تو مہذب ہیں، تمام اداروں کی ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ پھر اظہار رائے پر بھی کیوں پابندی ہوتی ہے؟ اگر کوئی کام ہو رہا ہے اس طرح قسم کا، اگر ذہن میں ویسا بات آ جاتی ہے، میں تنقید کرتا ہوں، کم از کم یار اس پر سوچا تو جائے یہ کیا کر رہا ہے، اس پر سوچا تو جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بے شک ان کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ غلط بول رہا ہے، یہ غلط کچھ ہو رہا ہے، بس مرضی کیا ہے، ہم صرف اور صرف دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ ناظرین، میں ان تمام باتوں کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔